السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ سونے کے کھیتوں میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے سونے کے کھیت۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک لالچی شخص رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا کہ کسی طرح بہت سا مال و دولت اس کے ہاتھ آ جائے اور وہ شہر کا امیر ترین شخص بن جائے۔ اسے کسی شخص نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بزرگ درویش رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ وہ لالچی شخص اس بزرگ درویش کے پاس گیا۔ بزرگ نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو لالچی شخص نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ شہر کا امیر ترین شخص بننا چاہتا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ بزرگ درویش نے اسے بہت سمجھایا کہ لالچ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن لالچی شخص نے بہت ضد کی۔ آخرکار درویش بزرگ نے اسے دعا دی اور کہا، اچھا، کل صبح اٹھ کر تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ لالچی شخص نے رات انتظار میں گزاری۔ صبح ہوئی تو اس نے سب سے پہلے گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگایا۔ برتنوں کو ہاتھ لگنا تھا کہ ان کا رنگ بدلا اور وہ سونے کے ہو گئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے اپنے کمرے، چار دیواری اور گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو چھوا۔ ہاتھ لگتے ہی ہر شے سونے کی ہو گئی۔ اس کے بیوی بچے، اپنا گھر اور اس میں موجود ہر شے سونے کی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لالچی شخص کو اب بھی اطمینان نہ ہوا۔ وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکلا۔ اس نے اپنی فصل کو ہاتھ لگایا، پھر کھیتوں میں موجود بڑی تعداد میں درختوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگتے ہی فصل اور درخت سونے کے ہو گئے۔ اب اسے اپنے کھیت اور درخت سنہرے سنہرے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اس کام میں وہ تھک کر چور ہو گیا اور آرام کی غرض سے کچھ دیر کے لیے درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ اسے شدید بھوک اور پیاس لگی۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کھانا اور پانی مانگا۔ اس کی بیوی کھانا اور پانی لے کر آئی۔ جب اس نے کھانے کے لیے روٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی ہو گئی۔ اسی طرح پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو گلاس اور اس میں موجود پانی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کا چھوٹا بیٹا بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا۔ اس نے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے گود میں اٹھایا تو اس کا بیٹا بھی سونے میں بدل گیا۔ اب اس کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ اس پر یہ عجیب خوف طاری ہو گیا کہ وہ جس چیز کو بھی چھوئے گا وہ سونا بن جائے گی۔ بھلا وہ سونا میرے کس کام آئے گا؟ رات بھر وہ اپنی سوچ پر پچھتاتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اسی درویش کے پاس گیا، اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا، سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھی پیار نہیں کر سکا، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، آپ مجھے میری پہلی حالت پر لے آئیں۔ بزرگ درویش نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ اب درویش بزرگ نے لالچی شخص سے کہا کہ جن جن چیزوں کو ہاتھ لگا کر تم نے سونے کا بنایا تھا انہیں دوبارہ ہاتھ لگاؤ تاکہ وہ سب چیزیں اصلی حالت میں آ جائیں۔ لالچی شخص نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ہاتھ لگایا۔ وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اسے اصلی حالت میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس کے بعد اپنے گھر، چار دیواری اور دوسری چھوٹی بڑی چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ سب اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئیں۔ پھر وہ کھیتوں کی طرف نکل گیا، فصل کو ہاتھ لگایا اور وہاں موجود درختوں کو بھی بھاگ بھاگ کر ہاتھ لگایا۔ سب اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اب وہ تھک کر چور ہو گیا اور درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے بعد سیدھا گھر آیا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے فاقے سے تھا۔ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ سے اپنے لالچ کی معافی مانگی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔